الحياة بنور هدى جمال. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے سورۃ التوبہ میں اس بیان کو واضح طور پر ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینوں کی گنتی ہے، اور اس میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے، عزت والے، احترام والے ہیں. ان 4 مہینوں میں جہاں نیکی کرنا اللہ کو محبوب ہے، وہاں گناہ کرنا بھی اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. گناہ ویسے بھی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کو گناہ انتہائی ناپسند ہے انسان کا، اور گناہ کی نوعیت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان 4 مہینوں میں، جن میں محرم، ذی الحجہ اور رجب اور ذی القعدہ، یہ 4 مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں محدثین کی جماعت جو ہے وہ کمر بستہ رہتی اور نیکیاں کرنے میں بہت زیادہ تگ و دو کرتے. اور ان 4 مہینوں میں پہلا عشرہ ذی الحجہ کا، اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ. چونکہ رمضان المبارک ان مہینوں میں شامل تو نہیں ہے، لیکن اس میں کمر بستہ رہتے، محنت کرتے، کاوش کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان 4 مہینوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ان میں نیکیاں زیادہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. کہ ان مہینوں میں یا محرم کے مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ روزہ دار رہے، روزے سے انسان اپنے دن کو گزارے. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے اللہ کو محبوب اور پسند ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں. جب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے تو انسان کمر بستہ ہو جائے، اور خصوصی طور پر اس میں 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صحابہ کرام بھی اس روزے کو نبھایا کرتے تھے اور اس روزے کی حفاظت کرتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں قریش مکہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حکم فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے تو 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھے، اور اگر کوئی چاہے تو نہ رکھے. آپشن دے دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح البخاری میں روایت فرمایا ہے. دوسری روایت اس سلسلے میں کچھ اس طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینہ میں جو یہودیوں کی جماعت ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کی قوم اور اس کے مظالم سے نجات دلائی تھی، لہذا شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ میں تو تم میں سے سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب رہوں، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، بدرجہ اولیٰ میرے قریب ہیں، کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں بھی یہ روزہ رکھوں گا۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینی معاملات میں یہودیوں کی جماعت کی مخالفت کیا کرو۔ یہودیوں کی جماعت کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکھا کرو۔ اور اس معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس میں اب یہ بحث چل پڑی ہے وی اور بی کی، کہ روزہ بھی رکھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، 9 محرم کا بھی رکھوں گا۔ تو یہ اس بحث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ختم کر دیا۔ امام بخاری، امام مسلم لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، تو پھر وہ سال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ اگلا سال، اگلا محرم کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، اعلیٰ علیین میں چلے گئے۔ تو اس معاملے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فہم سے ہم جانیں گے، چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اور اس جھگڑے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ختم فرما دیا۔ آپ نوٹ فرما لیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خالف الیہود وصوموا التاسیہ والعاشرہ، کہ تم محرم کا روزہ رکھو یہودیوں کی مخالفت میں، یعنی 9 محرم کا اور 10 محرم کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی جو کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے ہیں، اور سب سے پہلی تفسیر جو دنیا میں لکھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لکھی ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو اس روزے کو رکھے 9 اور 10 محرم کا روزہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ لکھ دے گا جو اس نے اپنی زندگی کا گزشتہ سال گزارا ہے۔ پچھلا سال جو اس نے اپنی زندگی کا گزارا ہے، اس سال کے مکمل طور پر گناہ اللہ تعالیٰ انسان کے معاف فرما دیتا ہے۔
اس روزے کی یہ فضیلت ہے، ہمارے لیے یہی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو روزے کے ساتھ گزاریں۔ یہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اور یہی تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ اکرام اور اولیاء اکرام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔